ڈونلڈ ٹرمپ کی انتخابات میں کامیابی پر جہاں ریپبلکنز اور ان کے حامی خوش ہیں، وہیں ہزاروں میل دور اسرائیل میں بھی ٹرمپ کی واپسی پر جشن منایا جا رہا ہے۔ اسرائیل میں اکثریت کا ماننا ہے کہ ٹرمپ اسرائیل کے دوست ہیں اور وہ تنازعات میں پہلے سے زیادہ اسرائیل کی مدد کریں گے۔ اسرائیل کے وزیر اعظم بنیامن نیتن یاہو ٹرمپ کو جیت پر مبارکباد دینے والے اولین رہنماؤں میں شامل ہیں۔ ایکس پر نیتن یاہو نے لکھا تھا، تاریخ کی سب سے بڑی واپسی پر مبارک ہو۔ نیتن یاہو اس سے قبل ٹرمپ کو وائٹ ہاؤس کی تاریخ میں اسرائیل کا بہترین دوست قرار دے چکے ہیں۔ ٹرمپ اپنے پہلے دور صدارت میں اسرائیل میں اپنے لیے عوامی حمایت حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے تھے۔ ٹرمپ نے ایران کے جوہری معاہدے سے علیحدگی اختیار کر لی تھی۔ عرب ریاستوں اور اسرائیل کے درمیان تعلقات کے لیے ٹرمپ نے معاہدے بھی کروائے تھے، اور سب سے بڑھ کر عالمی اتفاق رائے اور دہائیوں پر محیط امریکی پالیسی کے برعکس ٹرمپ نے یروشلم کو اسرائیل کا دارالحکومت تسلیم کیا تھا۔ تجزیہ کار کہتے ہیں کہ اسرائیل میں بہت سے لوگوں کی ٹرمپ کے پہلے دور کے ساتھ اچھی یادیں وابستہ ہیں، لیکن دوسری مرتبہ تعلقات یکسر مختلف ہو سکتے ہیں۔ ماضی کی کارکردگی اس بات کی ضمانت نہیں دیتی کہ مستقبل میں بھی ایسا ہی ہو۔ امریکہ میں اسرائیل کے سابق سفیر مائیکل اورین کہتے ہیں، جہاں تک اسرائیل کا تعلق ہے، ٹرمپ کا پہلا دور مثالی تھا۔ امید ہے کہ وہ اب بھی اس پر کاربند رہیں گے، لیکن ہمیں اس بارے میں بہت واضح ہونا ہوگا کہ ڈونلڈ ٹرمپ کون ہیں اور کس چیز کے لیے کھڑے ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ٹرمپ جنگوں کو پسند نہیں کرتے، وہ جنگوں کو مہنگا سودا مانتے ہیں۔ ٹرمپ نے اسرائیل کو بھی غزہ میں جنگ جلد ختم کرنے کا کہہ دیا ہے۔ ٹرمپ مقبوضہ مغربی کنارے میں اسرائیلی آبادکاریوں کے بھی خلاف ہیں، اور انہوں نے کچھ اسرائیلی رہنماؤں کی مقبوضہ غرب اردن کو اسرائیل میں شامل کرنے کی خواہش کی مخالفت بھی کی ہے۔ ٹرمپ کی یہ دونوں پالیسیاں نیتن یاہو کے حکومتی اتحاد میں شامل انتہائی دائیں بازو کی جماعتوں کے ساتھ ان کے اختلافات کا باعث بن سکتی ہیں۔ انتہائی دائیں بازو کی یہ جماعتیں پہلے ہی دھمکی دے چکی ہیں کہ ان کی مرضی کے خلاف نیتن یاہو نے کسی پالیسی پر عمل کیا تو وہ حکومت گرا دیں گی۔ امریکی اتحادی کے مطالبات اور حکومتی اتحادیوں کے مطالبات میں سے کسی ایک کے انتخاب پر نیتن یاہو کا جھکاؤ حکومتی اتحادیوں کی جانب ہے، جس کے نتیجے میں موجودہ امریکی صدر بائیڈن کے ساتھ تعلقات میں مٹھاس نہیں رہی۔ سابق سفیر کا ماننا ہے کہ نیتن یاہو کو آنے والے امریکی صدر کے ساتھ مختلف انداز اختیار کرنا ہوگا۔ اگر جنوری میں حکومت سنبھالنے کے بعد ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا آپ کے پاس جنگ ختم کرنے کے لیے 1 ہفتہ ہے، تو نیتن یاہو کو ان کی بات کا احترام کرنا ہی پڑے گا۔ مزید نیوز اپ ڈیٹس اور ڈیجیٹل سٹوریز کے لیے سبسکرائب کریں ڈان نیوز پاکستان۔